السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قتل النساء والصیابان۔ حضور علیہ السلام نے دشمن کے بچوں اور عورتوں کو قتل کرنے کی ممانعت فرمائی کہ یہ ظلم ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے جہاد کے میدان میں بھی ہمیں اس بات کی تاکید کی کہ ہمیں بچوں پر ظلم و ستم نہیں کرنا ہے، عورتوں پر ظلم و ستم نہیں کرنا ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے، کہیں کوئی خاتون اپنے اوپر کروسین چھڑک کر آگ لگا لے رہی ہے دہیج کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، بچوں کو ظلم و ستم ان کی اندر کے پاس نکال کر بیچ دیے جا رہے۔ اس میں کئی ایسے مسلمان بھی شامل ہیں، ایسے گروہ شامل ہیں جو نظر کے سامنے آئے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جہاد میں جب اس چیز کی تعلیم دینے سے منع فرمایا کہ عورتوں اور بچوں پر ظلم مت کرو، تو آج تو ہم صرف اپنے رزق کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح حکم عدولی کر رہے ہیں جس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ اور یہی سبب ہے کہ آج ہم دنیا میں اس طرح پریشان ہیں، اس طرح بدحال ہے کہ ہمارا کوئی پرسان حال ہی نہیں۔ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، پھر بھی ہم اتنے پریشان حال ہیں، لیکن جن کے 70 معبود ہیں وہ آج خوشحالی کے ساتھ سکون کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ لیکن ہمارا معاملہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے رب کی شریعت کو پس پشت ڈال دیا۔ ہمارے رب نے ہمیں کس چیز کا حکم دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہمیں کیا تعلیم دیتی ہے، ہم نے اس تعلیم کو فراموش کر دیا۔ اس کا نتیجہ، اس کا سبب یہی ہے کہ ہم آج اتنے پریشان حال ہیں، اتنے پریشان ہے۔ دوسری جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیس ابن عبادہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، کان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکرہون الصوت عند القتال۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ جنگ کے دوران شور کرنے کو ناپسند فرماتے تھے، کیونکہ اس سے ذکر الہی میں فرق آتا اور فرق افراتفری پیدا ہوتی ہے۔ سماعت فرمائے کہ میدان جنگ میں جہاں آدمی کو ہوش نہیں رہتا، کب ہم پر دشمن کا غلبہ ہو جائے، کب ہم شہید ہو جائیں، وہاں پر بھی صحابہ کا یہ معمول اور یہ دستور ہوتا تھا کہ وہ ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے۔ آپ اور ہم اپنا اندازہ کریں کہ ہم اور آپ دنیا صبح سے لے کر شام تک کیا معاملہ ہمارا رہتا ہے، کہنے کی ضرورت نہیں، بس یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اسلاف کا کیا طریقہ تھا۔ انہوں نے میدان جنگ میں بھی شور کو منع فرمایا۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم اس بات کا خیال ہی نہیں کرتے۔ عام دنوں کی بات بتا رہا ہوں میں، ہمارے آس پڑوس میں اتنا شور، اتنا وبال رہتا ہے، ایک چھوٹا سا فنکشن ہو جاتا ہے پورا محلہ سر پہ اٹھا لیتے ہیں۔ اس بات کا خیال ہی نہیں کرتے کہ میرے پڑوس میں میرا مسلمان بھائی، مسلمان ہو یا کافر ہو، لیکن پڑوسی کی عزت کرنا، اس کا احترام کرنا ہم پر واجب ہے، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلمان ہو، لیکن اس کا ادب، اس کی تیمارداری ہم پر فرض ہے۔ تو ہم پر یہ ضروری ہے کہ جب ہم کوئی فنکشن کریں تو اس میں یہ اہتمام کریں کہ ہمارے پڑوس کو اس سے تکلیف نہ ہو۔ یہ ضروری ہے کہ ہمارے اسلاف نے یہی طریقہ ہمیں بتایا، جیسا کہ حدیث پاک نے آپ سماعت فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی حضرت قیس ابن ابی عبادہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میدان جنگ میں بھی صحابہ شور کو پسند نہ فرماتے تھے، کیونکہ اس سے ذکر الہی میں فرق آتا اور افراتفری پیدا ہوتی۔ دوسری جگہ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، انطلقوا بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ، چلو اللہ کا نام لے کر
اور اللہ پر بھروسہ کر کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر لا تقتلوا شیخا فانیا وطفلا صغیرا ولا امرأة وتغلوا وذموا اغنائمکم واصلحوا واحسنوا فإن اللہ يحب المحسنین۔ بہت بوڑھے کو قتل نہ کرو، نہ چھوٹے بچے کو قتل کرو، نہ عورت کو، اور نہ خیانت کرنا، اور اپنا مال غنیمت جمع کرو اور اصلاح کرو اور نیکی کرو، بے شک نیکی کرنے والے کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ حالت جنگ میں اصلاح اور احسنوا کا حکم نہایت قابل غور ہے، جو ہم پر یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ جب جنگ میں یہ اجازت نہیں دیتا کہ بوڑھوں کو پریشان کرو، بچوں کو قتل کرو، عورتوں کو ستاؤ، تو آج ہمارا معاشری معاملہ کیا ہے کہ ہم دنیا میں جب آئے ہیں تو ہمارے ہاتھ سے نہ بچے سیف ہیں نہ عورتیں سیف ہیں، کبھی نہ کہیں کسی نہ کسی وجہ سے ہم بچوں کو بھی تکلیف دے رہے ہیں اور اپنی ماں بہنوں کو بھی تکلیف دے رہے ہیں۔ تو ہمیں اس بات سے یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہمیں بڑوں کی عزت، چھوٹوں پر شفقت۔ آج آپ سڑک سے گزر جائیں، جو لوگ بوڑھے انسان بھیک مانگتے نظر آتے ہیں، وہ اس میں سے 90% ایسے لوگ ہیں جو تنگ گھر کے ستائے ہوئے لوگ ہیں، جو اپنے بچوں سے اس طرح پریشان ہو جاتے ہیں، اس طرح ذلت و رسوائی کا سبب جب ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ یہ برداشت نہیں کرتے کہ لوگوں کے سامنے تو ہم بھیک مانگ لیں گے چل جائے گا، یہ ہمارے پہچاننے والے نہیں ہیں، یہ ہمارے جاننے والے نہیں ہیں۔ جب ایک باپ اپنے بچوں سے کسی چیز کی بھیک مانگتا ہے، میرا چشمہ ٹوٹ گیا اسے بنوا دو، ابھی میرے پاس پیسہ نہیں ہے، ابھی وقت نہیں ہے، جب میرے پاس پیسہ آئے گا، وقت آئے گا تو میں بنوا دوں گا، یہ ایک بہت ذلت اور بہت رسوائی کا سبب بن جاتا ہے کہ میری اولاد جس کے لیے میں نے اپنی ساری خوشی، ساری دولت، ساری زندگی، اپنی توانائی، تندرستی سب کچھ قربان کر دی، اب یہی بچہ جب اس کا یہ سبب فرض بنتا تھا کہ یہ میری خدمت کرے اور میرے حکم کی فرما برداری کرے، آج یہ میرے حکم عدولی کر رہا ہے، تو ایسے سبب سے پریشان ہو کر دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلاتے نظر آتے ہیں۔ یہ ہمارا آپ کا فرض بنتا ہے ایسے لوگوں کی مدد کرے جو یقینی طور پر مدد کے حقدار ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں کی مدد کرنے کی توفیق میں رحمت فرمائے، اور ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت پر سختی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق میں رحمت فرمائے۔ یہ ساری حدیث پاک جو میں نے آپ کو بتائی، یہ وہ حدیث پاک ہے جو میدان جہاد کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تعلیم فرمائی۔ یہ عام دنوں میں حدیث پاک نہیں ہے کہ سوچئے جب حدیث پاک میدان جنگ میں اس چیز کی اجازت نہیں دی گئی تو عام دنوں میں اس پہ کتنی سختی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کرنے کی تاکید کی ہوگی۔ غور کرے، اندازہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ایک شخص آیا اور یہ شکایت کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں 2 بھائی ہوں، صرف میں کماتا ہوں، وہ نہیں کماتا ہے، اور میں جتنا کماتا ہوں ان پر سارا خرچ ہو جاتا ہے، کچھ میں بچا نہیں پاتا ہوں۔ آپ میرے بھائی کو بلائیں اور اسے سمجھائیں کہ وہ بھی کچھ کمائے اور کجائے اور محنت کرے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کیا جواب دیا، یہ آپ سماعت فرمائیں۔ کیا تم یہ جانتے ہو جو رزق تمہیں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، کیا پتہ اس کا بھی رزق تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ منسلک فرما دے رہا ہو؟ جو بھائی تمہارا کام نہیں کر رہا ہے یا کسی وجہ سے کام نہیں کر پا رہا، اس کا رزق بھی اللہ تعالیٰ تمہارے ذمہ کرم ڈال دیا اور تمہیں اتنا رزق عطا کر دے رہا ہے کہ تم اپنے بال بچوں کا اور اس کے اپنے بھائیوں کا خرچ آسانی کے ساتھ اٹھا سکو۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم اپنے بھائی بہنوں کی تھوڑی سی مدد کر دیتے ہیں تو لوگوں کے سامنے بیان کرتے پھرتے ہیں ہم تو ان کو پال رہے ہیں، ان کو پال رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ نہیں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اخلاق کے ساتھ پیش آنے کی تعلیم دی، اور اپنے قرب میں اور جوار میں جتنے لوگ ہمارے آس پڑوس میں رہنے والے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے ساتھ اچھے معاملات کرنے کی تعلیم دی۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تب ہمارے دل میں اس کے لیے ہمدردی پیدا ہوتی ہے، بھائی اس کا جنازہ جا رہا، کہیں تکلیف نہ ہو جائے، جھٹکا نہ دو، نہلانے میں جھٹکا نہ دو، ساری زندگی تم اسے تکلیف دیتے رہے، اور جب اس کو غسل دینے کا ٹائم آیا
بھائی قاعدے سے کپڑا اتارنا نہلانے والے کو یہ تاکید کر مردے کو تکلیف ہوتی ہے، زندگی میں تکلیف نہیں ہو رہی تھی؟ جب آپ اس کا دل دکھا رہے تھے، آپ کے پڑوس میں وہ شخص رہ کر بیماری کے حالت میں اس حال سے رخصت ہو گیا تندرست کہ اس کے پاس علاج کا پیسہ نہ رہا، آپ پرسان حال نہ ہوئے کہ چلے پوچھ لیں کہ بھائی آپ کے پاس علاج کا پیسہ ہے کہ نہیں ہے، اور جب وہ وفات کر گیا تو تم نہلانے والے کو یہ تعلیم دے رہے ہو بھائی کپڑا قاعدے سے کاٹنا، مردے کو تکلیف ہو رہی ہے، جنازے کو لے جاتے وقت یہ انسان کا خیال رہتا ہے کہ ہلکے ہلکے دوڑ کے نہ چلو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کیوں دی کہ جنازے کو دوڑ کر مت لے جاؤ، آہستہ آہستہ لے کر جاؤ، اس لیے کہ مردے کو تکلیف ہوتی ہے۔ جب مردے کو تکلیف ہوتی ہے زندے کو تو بردرجہ اولا تکلیف ہوتی ہوگی۔ تو ہمارا یہ معاملہ ہونا چاہیے، جب زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے تو ہم اپنے بھائی کی زندگی میں مدد کریں، نہ کہ مرنے کے بعد ہم صرف دکھاوا کریں اور یہ لوگوں کے سامنے پیش کریں اور یہ کہ ہم اس کے ساتھ بڑی ہمدردی رکھتے تھے۔ دنیا میں تو ہم نے کوئی ہمدردی نہ دکھائی، بعد وفات ہم اس کے لیے اصالہ ثواب کی محفل کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، دنیا کی چیزیں کرتے ہیں۔ بہرحال پہلا مقصد جو ہے دنیا میں آ کر اپنے بھائی کی مدد کرنا، اس کی دل جوئی کرنا، بعد وفات یہ تو بعد کی بات ہے، آپ اس کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہیں، لیکن دنیا میں اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا آپ کا فرض ہے۔ بعد وفات یہ نہیں کہ بعد وفات آپ جو کریں لیکن دنیا میں جب تک وہ زندہ ہے آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں۔ دوسری بات یہ حدیث پاک جو میں نے آپ کو بتائی یہ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک تھی جو حضرت انس سے مروی تھی۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، علماء اکرام بیان فرماتے، جہاد عبادت ہے، لہٰذا دیگر عبادات کی طرح اس کے لیے بھی شرعی احکام و اصول بیان کیے گئے جن کی پابندی ہی کے لیے اطیع اللہ و رسولہ کی ہدایت جاری فرمائی گئی۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت کی آمد ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے میں جو غلطیاں ہوئیں اسے معاف فرمائے اور ہماری چھوٹے سے درس کو قبول فرمائے اور ہمیں اس پر سختی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ جب ہمارے بھائی زندہ ہوں تب ہم ان کی مدد کرنے کے لیے آگے آئیں، نہ کہ بعد وفات ہم ان کے ساتھ یہ ظاہر کریں کہ ہم ان کے بڑے خاص آدمی تھے، ہمیں ان کا بڑا خیال تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔